کچھ بولا اس نے۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس، سر پر کیپ لگائے وہ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوئی۔ کانسٹیبل سے مستنفر ہوئی۔ نہیں میم، سب طریقے اپنا لیے۔ وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں کہ قتل اس نے کیا ہے۔ بس ایک ہی رٹ ہے کہ قاتل میں نہیں ہوں۔ کانسٹیبل نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ پورے پولیس اسٹیشن کی نفری ہلچل میں آئی تھی۔ اس کے پولیس اسٹیشن میں آتے ہی سب جانتے تھے کہ ایس پی صاحبہ کو ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل سیاہ غزالی آنکھیں جن میں ہمہ وقت سنجیدگی اور سرد مہری کا تاثر تیرتا تھا، تیکھی ناک، گلابی لب، بیضوی چہرہ اور متناسب قد و قامت اور سراپے کی مالک ایس پی مرحا درانی، ایک صنف آہن جس کا نزاکت سے دور دور تک کوئی رشتہ نہیں تھا۔ ذات میں ایسا رعب اور دبدبہ تھا کہ مخالف بات کرنے سے پہلے لفظوں کا چناؤ لازمی کرتا تھا۔ میں دیکھتی ہوں اپنی اسٹک ہاتھ میں تھامے اس کے اپنے آفس کی جانب بڑھتے قدم اب سیل کی جانب بڑھ رہے تھے، جہاں اسے رسی کی مدد سے الٹا لٹکائے ریمانڈ لیا جا رہا تھا۔ سیل میں موجود آفیسر نے اس کے لیے دروازہ کھولتے سیلیوٹ کیا، جس کا جواب اس نے سر کو خم دیتے ہوئے کیا اور روحانی کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نہیں مارا۔ وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ اس قدر مار تو اسے اپنی زندگی میں نہیں پڑی تھی جتنی آج صبح سے اسے پڑ رہی تھی۔ پشت پہ بے تحاشا نیلے نشان تھے، چہرہ بھی سوجا ہوا تھا۔ یقیناً خوبرو چہرے پر تھپڑوں کی برسات کی گئی تھی۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے سیاہ چمکدار بوٹوں کو دیکھتے نظریں آہستہ سے اوپر کی تھیں۔ یقیناً کوئی نیا آفیسر آیا تھا جس کا ارادہ اسے مزید اذیت دینے کا تھا۔ نظروں کا اٹھنا تھا کہ وہ حیرت سے پھیلیں۔ وہ جو کسی مرد کی توقع کر رہا تھا، اپنے سامنے ایک حسین دوشیزہ کو دیکھتے تمام بے ہوشی ہوا ہوئی۔ سیاہ نگاہوں میں ایک خاص چمک نے احاطہ کیا جو وہاں موجود کسی بھی شخص کی نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ کم از کم یہ تو میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساری وجاہت کا بھرتا بن گیا۔ تب ایک دوشیزہ کا دیدار ہوا۔ اس سوجی ہوئی شکل پر وہ تھوکنا تک گوارا نہیں کرے گی۔ صبح اگر دیکھ لیتی تو چانس تھا کہ فدا ہوتے مجھے رہائی دے دیتی۔ آنکھیں بند کرتے وہ خود سے ہم کلام تھا، جبکہ سوجن زدہ چہرے کے تاثرات بن کہے بھی اس کے لفظوں کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرحا نے بھویں ریس کیے جبڑے بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ فائل دو۔ اگلے ہی پل وہ رخ بدلے کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہوئی، جس نے فائل فوراً اس کے حوالے کی تھی۔ صورت تو صورت، آواز بھی پیاری ہے۔ مدھم آواز تھی جو اس کے مطابق اس کی ہی سماعتوں تک رسائی حاصل کر پائی تھی، لیکن جناب کا وہم جلد دور ہوا تھا جب پاس کھڑے آفیسر نے پوری شدت سے اس کی پشت پر ڈنڈا رسید کیا تھا۔ سب ہی کی سماعتیں اس کے جملے سے فیضیاب ہوئی تھیں۔ مرحا نے ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولیں، نظریں فائل پر جمائیں جہاں روحان کا تمام بائیو ڈیٹا درج تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی چلی جا رہی تھی، ویسے ویسے ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہو رہی تھیں۔ اسے اتارو اور میرے آفس میں لے کر آؤ جلدی، حکمیہ کہتے وہ اپنے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ لگتا ہے رحم آ گیا۔ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا، حالانکہ بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس بار محتاط رہ کر دل ہی دل میں کہا تھا۔ کانسٹیبل اور پولیس آفیسر اسے رسی سے آزاد کرتے مرحا کے آفس کی جانب بڑھ گئے۔ مرحا لبوں پر ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے سپاٹ نگاہوں سے روحان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو انگڑائی لیتے بدن سے اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کر رہا تھا۔ روحان رحمان شہر کیا کرنے آئے تھے؟ مرحا نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ جاب کرنے آیا تھا، روحان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ امین اور اس کی بیوی نادیہ کو کب سے جانتے ہو؟ مرحا بغور اس کے تاثرات ملاحظہ فرما رہی تھی جہاں لاپرواہی اپنے عروج پر تھی۔ میں نہیں جانتا، روحان نے صاف گوئی سے کہا۔ حیرت ہے ان کے پڑوس میں رہتے ہو اور جانتے ہی نہیں انہیں۔ مرحا نے ہلکا سا طنز کیا۔ مس، میں پڑوس میں رہتا ضرور ہوں، لیکن ہر وقت کان اور آنکھ دوسرے گھر میں لگائے نہیں رکھتا کہ ان کا نام جان سکوں۔ روحان نے بھی طنز کا جواب طنز سے دیا۔ کان آنکھ نہیں لگائے رکھتے، لیکن ان کے گھر میں کیمرے ضرور نصب کر سکتے ہو۔
میرے خیال سے یہ کیمرے ان کی حفاظت کے لیے لگائے ہوں گے آپ نے، اور یہ اپنے گھر کی دیوار میں سوراخ یہ شاید لذیذ پکوانوں کے تبادلوں کے لیے کیا ہوگا۔ رائٹ مسٹر روہان؟ چند تصویریں ٹیبل پر پھینکتے مرحا لہجے کو ہلکا پھلکا بنائے بولی تھی، لیکن نہ اس کے تاثرات نے اس کے لہجے کا ساتھ دیا تھا نہ اس کے انداز نے۔ روہان گڑبڑایا۔ تصویروں پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اس کی رنگت متغیر ہوئی، کوئی جواب ہی نہیں بن پایا۔ مرحا اسے خاموش دیکھتے اس کے آگے سے تصویریں سمیٹ گئی۔ انہیں چھوڑو، یہ بتاؤ مجھے جانتے ہو؟ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ ذرا سا جھکتے سوال گو ہوئی۔ روہان نے لب کھینچے اس کی جانب دیکھا۔ جی جانتا ہوں ایس پی مرحا درانی، آپ کے بیج پر لکھا ہے میم۔ معصومیت سے جواب دیا گیا۔ میں وہی مرحا درانی ہوں روہان، جو تمہارے ساتھ ایک ہی یونی میں ایک ہی جماعت میں پڑھتی تھی۔ مرحا نے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ روہان جو اپنے اوپر لگے قتل کے الزام کو سنتے حواس باختہ نہیں ہوا تھا، وہ مرحا درانی کے تعارف پر حواس باختگی سے اس کے جانب دیکھ رہا تھا۔ مذاق مت کرو، وہ تو ڈبو سی لڑکی تھی، پوری بیڈ شیٹ میں لپٹی ہوئی یونی آئی تھی، یوں گمان ہوتا تھا جیسے بیچاری قوت بصارت اور بینائی سے محروم ہو۔ کہاں تم ہو اور کہاں وہ؟ روہان نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں جواب دیا۔ مرحا نے تیش سے جبڑے بھینچے۔ تمہارا اور میرا، یعنی ایک قاتل اور ایک ایس پی کا مذاق ہے؟ مرحا نے لفظوں پر زور دیا۔ روہان نے زبردستی ہونٹوں کو بھینچتے مسکرانا چاہا۔ یہ معاملہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کا نہیں ہے روہان، قتل کا ہے، وہ بھی ایک نہیں دو۔ تم جانتے ہو 302 کے کیس میں جیل جاؤ گے، جس کی سزا پھانسی یا عمر قید ہے۔ مرحا نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ میں قاتل نہیں ہوں مرحا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ میں امین اور نادیہ کے نام سے بھی واقف نہیں، یقین کرو میرا۔ تم تو مجھے جانتی ہوگی، میں کسی مکھی تک کو نہ ماروں، انسان کا قتل کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن تمام ثبوت تو تمہارے خلاف ہیں روہان۔ ان کے فلیٹ سے یہ کیمرہ نکلا جس کے خریدار تم ہو، اس پر تمہارے فنگر پرنٹس ملے ہیں، تمہارے گھر کی دیوار میں سوراخ ملا ہے جو یقیناً تم نے ہی کیا ہے، جس سے دوسرے فلیٹ میں بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر تو تم بے گناہ ہو تو تمہارے پاس کوئی ایک بھی ایسا عذر نہیں جس سے تم اپنی بے گناہی ثابت کر سکو۔ مرحا نے حقیقت بتائی۔ روہان سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ میرے پاس واقعی میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں میں نے قتل نہیں کیا، روہان نے مدھم لہجے میں کہا۔ اب جب معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا تھا تو روم خوف میں ڈوبا تھا۔ مرحا نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اور محض یہ کہنا تمہیں سزا سے نہیں بچا سکتا روہان، یہ کیمرے، وہ سوراخ، ان کے پیچھے کی وجہ کیا تھی؟ مرحا اب اصل مدعے کی جانب آئی تھی۔ روہان نے نظریں اٹھائے اس کی جانب دیکھا، پھر تھکے تھکے انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ میں اپنا چھوٹا سا شہر چھوڑے کراچی جاب کے لیے آیا تھا مرحا، تاکہ اپنی بہن اور امی کو بہترین مستقبل دے سکوں۔ ایک جاننے والے سے فلیٹ کرائے پر لیا۔ پہلے ہی دن مجھے اس فلیٹ سے عجیب آوازیں سنائی دیں، ایک عورت اور دو مرد۔ میں نہیں جانتا کہ ان کے مابین کیا رشتہ تھا، لیکن جو آوازیں تھیں وہ قابل اعتراض تھیں۔ میں نے محض 2-3 بار اس فلیٹ سے لڑکی کو نکلتا دیکھا تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اس لڑکی کو دیکھتے صاف واضح ہوتا تھا کہ اس کی خاموش آنکھیں ہزاروں راز چھپائے بیٹھی اس پر بیتی اذیت کا راز چیخ چیخ کر افشاں کرنا چاہتی ہیں۔ سلسلہ یہاں رکا نہیں تھا۔ دن ہفتوں میں بدلے اور ہفتے مہینوں میں۔ وہ آوازیں روز کا معمول تھیں۔ انسان تجسس کے مارے ہر وہ چیز کر گزرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کے بارے میں سوچا تک نہیں ہوتا۔ ان دو آدمیوں اور اس فلیٹ میں ہونے والے شور کو جاننے کا تجسس میرا بڑھتا چلا گیا، اس قدر کہ میں نے اپنے فلیٹ کی لاؤنج کی دیوار میں
سوراخ کر کے دیکھنا چاہا اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ میں ان دو مردوں کو دیکھ پایا جو اس عورت کے ساتھ اس فلیٹ میں موجود ہوتے تھے، لیکن اب بھی ایک تجسس مجھے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں جاب سے واپس لوٹ رہا تھا کہ میں نے اس لڑکی کو کہیں جاتے دیکھا۔ فلیٹ میں آتے سوراخ سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا دوسرے فلیٹ میں کوئی موجود نہیں۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے میں نے دوسرے فلیٹ میں بالکنی کی مدد سے کودتے کمرے میں کیمرہ نصب کر دیا، بدقسمتی سے جس میں کچھ بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ شاید ان تینوں کا گزر اس کمرے میں نہ تھا۔ میرا تجسس مجھے آج اس در پر لے آیا کہ میں دو قتل کے الزام کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا ہوں۔ یہی سچ ہے جو منو میں نے تمہیں بتا دیا، وہ کہتا فضا کے سپرد ایک سانس کر گیا۔ مرحا جو مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ اسے سن رہی تھی، اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گئی۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو وہاں دو آدمی تھے؟ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی وہم ہوا ہو۔ مرحا کوئی بھی پہلو ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میں 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دو آدمی تھے، روحان نے یقین سے کہا۔ چاہت نے پاس رکھے لفافے سے دو تصویریں نکالتے اس کی جانب بڑھائیں، اس بات سے انجان کہ ایک تصویر غلطی سے ان تصویروں کے ساتھ روحان تک جا پہنچی۔ پہچانو، کیا یہی لڑکا لڑکی تھے؟ مرحا نے آنکھوں سے تصویر کی جانب اشارہ کیا جو ٹیبل پر پھیل گئی تھیں۔ روحان پہلی نظر میں ہی پہچان گیا۔ ہاں یہی، اور وہ تیسرا شخص بھی یہی ہے، روحان نے نادیہ کی تصویر کے نیچے سے تیسری تصویر نکالتے بتایا۔ مرحا کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا۔ روحان تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، یہ تو لڑکی کے بھائی ہیں، ان کی مدیت میں تو مقدمہ درج ہوا ہے۔ مرحا نے اس کی بات کی نفی کی۔ مرحا میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی ہے وہ تیسرا آدمی، روحان نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، ریلیکس، بھائی ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہوں گے۔ مرحا نے اسے ریلیکس کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تصویر تھامی۔ اتنا بڑا معاملہ نہ تھا کہ وہ یوں پینک ہو رہا تھا۔ روز اور وہ بھی مقررہ وقت پر اس شخص کے آنے کے بعد ان آوازوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ مرحا روحان کی بات سنتے چاہت ٹھٹکی۔ میں یقین سے کہتا ہوں یہی اصل مجرم ہے، اس نے ہی ان کا قتل کیا ہے۔ روحان کا بس نہ چلا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر پورے شہر میں اعلان کر دے۔ مرحا نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ روحان جو کہہ رہا تھا وہ اس کیس کو مزید پیچیدہ بنا گیا تھا۔ آخر ایک بھائی اپنی بہن کا قتل کرتے خود اپنی مدیت میں کیس کیوں دائر کرے گا؟ اور پھر وہ آوازیں، ان آوازوں کا مطلب بھی وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ مرحا میرا یقین کرو، میں ٹھڑکی پلے بوائے اسموکر ضرور ہو سکتا ہوں لیکن قاتل نہیں۔ مرحا کو خاموش پا کر وہ روحان نے اپنی تمام خوبیاں اس کے سامنے بیان کرتے اسے یقین دلانا چاہا۔ مجھے ہے یقین تم پر روحان۔ مرحا اسے یوں ہذیانی ہوتا دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ پھر آزاد کرو مجھے اور پکڑو اسے، روحان نے اپنی رائے سے نوازا۔ مرحا اس کی جلد بازی پر نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے یقین ہے، باقی سب کو نہیں، باقی سب کی نظر میں تم ہی مجرم ہو، داؤد ہاشمی نہیں، کیونکہ تمام ثبوت تمہارے خلاف ہیں۔ مرحا نے تعصب سے کہتے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ 29 سال کا یہ خوب رو مرد شوخ اور چنچل طبیعت کا مالک تھا، تبھی کبھی کبھار بچوں جیسی بات کر جاتا تھا۔ تو پھر کیا ساری زندگی مجھے قاتل کا لقب سجائے زندہ رہنا ہوگا یا جیل کی چار دیواری میں قید؟ میں اپنی سزائے موت کا انتظار کروں گا اور میری ماں بہن میرے انتظار میں بے آسرا ہو جائیں گی۔ اس کی آواز میں نمی کی آمیزش شامل ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسا الزام، ایسا جرم تھا جو طاقتور سے طاقتور مرد کو بھی توڑ دے۔ وہ تو پھر شوخ طبیعت کا مالک، زندگی جینے والا لڑکا تھا جس کی لاپرواہ طبیعت اسے چند پل کے لیے ہی صحیح اسے ہر فکر سے رہا کر دیتی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا روحان، نہ تم جیل جاؤ گے، نہ تمہیں سزا سنائی جائے گی اور نہ ہی تمہاری والدہ اور بہن بے آسرا ہوگی۔ مرحا کی سیاہ آنکھیں کسی خاص سوچ کے تحت چمکی تھیں۔
کیا سوچ رہی ہو؟ روحان نے استفسار کیا۔ سوچ رہی نہیں، سوچ لیا ہے میں نے، بس تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحان نے نہ جانے کیوں سکون محسوس کیا، یوں لگا جیسے کندھوں پر ڈھیروں بوجھ تھا جو اب مرحا کے چند لفظوں نے اتار پھینکا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤں، پہلے تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھیں، کیا کوئی پلاسٹک سرجری کروائی ہے تم نے، یا کوئی کریم وغیرہ؟ وہ کیا ہے نا، کراچی کی کڑکتی دھوپ میں میرا رنگ جل کر تھوڑا سانولا ہو گیا ہے۔ وہ زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتا تھا، اس کی ذات میں ٹھہری شوخی اور لاپرواہی اسے سنجیدہ ہونے دے ہی نہیں سکتی تھی۔ ٹیبل پر جھکتے سرگوشی نما آواز میں بولا مرحا، جو انتہائی توجہ سے اسے سن رہی تھی۔ دانت پیس گئی، رنگت تیش و اشتعال کے سبب سرخ ہوئی۔ ساجد، مرحا قدرے بلند لہجے میں بولی، کریم کا نام ہے؟ نام سے تو پاکستانی لگ رہی ہے۔ روحان کو اس کے تاثرات مزہ دے رہے تھے، وہ مزید شوق ہوا۔ یس میم۔ یکدم کمرے میں گونجتی مردانہ آواز سنتے اس نے اندر آنے والے شخص کی جانب دیکھا۔ جناب کو واپس سیل میں لے جاؤ اور ذرا الٹا لٹکاؤ تاکہ دماغ جگہ پر آئے، مرحا نے خفگی سے کہا، اور روحان نے بے ساختہ ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا بھی کیا برا ماننا، سمجھ گیا میں، لڑکیوں سے ان کی عمر کے علاوہ ان کی خوبصورتی کا راز بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ آرام سے ساجد بھائی، پہلے ہی ہڈیاں ٹوٹنے کے در پہ ہیں۔ وہ جبراً مسکان لبوں پر سجائے کانسٹیبل ساجد کے کھینچنے پر کڑھاتا ہوا اسے ٹوک گیا، جو اب اسے لیے آفس سے نکل چکا تھا۔ مرحا اس کے جاتے ہی کھلکھلا کر ہنس دی، ہنستے ہنستے نظر اپنے ہاتھ میں موجود داؤد ہاشمی کی تصویر پر پڑی۔ تمام راز پوشیدہ ہیں اور آپ سے جڑے ہیں، کیس کی سب سے اہم کڑی آپ ہیں، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہے روحان قتل نہیں کر سکتا۔ تصویر پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہتی وہ ٹیبل پر رکھی فائلز پڑھنے لگی۔ شام کا وقت تھا، اس وقت پولیس اسٹیشن میں نفری نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ سیل میں بیٹھا اضطرابی حالت میں مبتلا پیر فرش پر مارتے مرحا کا منتظر تھا۔ سیاہ بال بکھرے ماتھے کو چھو رہے تھے، سیاہ شوخ نگاہوں میں اس وقت محض سنجیدگی ہی سنجیدگی تھی۔ سرخ و سفید رنگت زرد تھی، داڑھی سے سجا چہرہ سوجن زدہ تھا، اس کی وجاہت کا واقعی میں بھرتا بنا دیا گیا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور مرحا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ وہ مزید صبر نہیں کر سکتا تھا، اسے اپنی والدہ اور بہن سے بات کرنی تھی۔ وہ جانتا تھا ایک دن بھی رابطہ نہ ہونے کی صورت میں اس کی ماں ہزاروں وسوسے پالے بیٹھی ہوگی۔ وہ انہیں سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ سیل کا دروازہ کھولے کانسٹیبل ساجد اندر داخل ہوا، ہاتھ میں تھامی ٹرے روحان کے سامنے رکھتے وہ موبائل فون کی رنگ پر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے سیل کا دروازہ کھلا چھوڑے باہر نکلا۔ روحان نے سیل کا کھلا دروازہ دیکھتے فوراً دوڑ لگائی تھی۔ باہر نکلتے وہ نزدیک اونگتے پولیس آفیسر کی گن ہاتھ میں تھام گیا۔ خبردار، کوئی میری طرف بڑھا، ساجد کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ وہ سرد لہجے میں کہتے اس کی ٹانگ پر فائر کرتے تیز رفتاری سے باہر بھاگا تھا۔ ساجد ڈر سے کڑھاتا ہوا زمین بوس ہوا، ساتھ موجود دو مزید پولیس آفیسر بھی پریشانی کی حالت میں فون پر سب کو اطلاع دینے لگے۔ مجرم کو اکیلا پکڑنا ان کے بس سے باہر تھا، اور مجرم بھی وہ جو سرکاری بندوق لیتے فرار ہوا ہے۔ پولیس اسٹیشن سے کافی دور آتے اس نے گن ایک جانب پھینکی تھی کہ عین اسی لمحے اسے گردن پر گن کی ٹھنڈی نال محسوس ہوئی۔ روحان ضبط سے دانت پیس گیا، اسے کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، زیر لب بڑبڑاتے وہ پلٹا تھا کہ اپنے سامنے مرحا کو دیکھتے روحان نے 32 دانتوں کی نمائش کی۔ انسان اگر صبر کا دامن تھام لے تو بہت سی بن بلائی مصیبتوں سے بچ سکتا ہے، خاص کر تب جب اس کے سر پر سزائے موت کی تلوار لٹک رہی ہو۔ گاڑی میں بیٹھو۔ مرحا کا لہجہ ہر
احساس سے عاری تھا۔ روحان انتہائی فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے پیسنجر سیٹ پر براجمان ہوا۔ مرحا نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے رخ اس کی جانب کیا۔ کیا کہا تھا میں نے تمہیں کہ صرف فرار ہونا ہے؟ تم نے ساجد پر فائر کیوں کیا؟ مرحا کا لہجہ قدرے بلند تھا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، بدلہ لیا ہے میں نے اس مار کا۔ روحان نے کندھے اچکائے، یوں کہا مانو وہ ساجد کو گولی نہیں تھپڑ مار آیا ہو۔ قتل کا الزام ہٹا نہیں۔ موصوف نے ایک اور جرم کرتے خود پر ایک اور FIR کی تہمت لگوا لی۔ مرحا طنزیہ کہتی گاڑی سٹارٹ کر گئی۔ تم چھوڑو، یہ بتاؤ میری اداکاری کیسی لگی؟ کسی کو بھنک تک نہیں پڑی ہوگی کہ یہ سب پری پلان ہے۔ تم صبح جاتے ہوئے مجھے اس کے بارے میں آگاہ کر گئی تھیں۔ روحان نے نانظر آنے والی اپنی سیاہ ہاف شرٹ کے کالر صحیح کرتے ہوئے کہا۔ ارادہ داد وصولنے کا تھا۔ انتہائی بکواس، مرحا نے کھا جانے والے انداز میں کہا۔ روحان نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ یونیورسٹی میں تو اتنی زبان نہیں چلتی تھی۔ دانت پیستے ہوئے پرانا وقت یاد دلایا۔ مرحا نے چہرے کا رخ موڑے مسکراہٹ ضبط کی۔ اب چلتی ہے، کوئی مسئلہ؟ اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے ایک آئی برو ریز کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ مسئلہ در مسئلہ ہے، میں سینئر رہ چکا ہوں، تمہارا عزت سے پیش آؤ اور تصحیح کرو، زبان چلتی نہیں، تمہاری فراٹیں بھرتی ہے۔ روحان نے رعب جھاڑنا چاہا۔ گیا وقت یاد کرنا سراسر بے وقوفی ہے۔ اس وقت آپ میری حراست میں ہیں، بھولیں مت۔ ایک غلط لفظ اور آپ دوبارہ سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ مہارت سے ٹرن لیتے مرحا نے باور کروا دیا کہ ساری بازی اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہے جو بھی کر گزرے۔ روحان نے جبرے بھیجتے ونڈ اسکرین کی جانب دیکھا۔ دھمکاؤ مت، آگے کا پلان بتاؤ۔ روحان سنجیدگی سے مستفر ہوا۔ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ مرحا نے اس کی سر پر بم پھوڑا۔ روحان کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی۔ کیا کہا میں نے؟ شاید کچھ غلط سنا، دوبارہ دہراؤ۔ چہرہ مرحا کے نزدیک لائے روحان نے دوبارہ استفسار کیا۔ اسے لگا اس کی سماعتوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں روحان۔ چاہت نے اب کی بار لفظوں پر زور دیا۔ روحان ہنس دیا، جبراً ہنسی۔ مذاق اچھا تھا، شکل اور پیشے سے لگتا نہیں تم مذاق کرتی ہوگی۔ وہ سیٹ کی پشت پر ٹیک لگاتا اس کی بات ہوا میں اڑا گیا۔ میں سنجیدہ ہوں روحان۔ مرحا کو اب واقعی طیش آ رہا تھا۔ میں کون سا مذاکرات کا پروگرام کھول کر بیٹھا ہوں؟ مشن مجھے بے گناہ ثابت کرنا ہے، شادی کا نہیں۔ روحان نے طنزیہ کہتے میں مدعا بیان کیا۔ تمہیں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہمارا ایک رشتے میں بندھنا بے حد ضروری ہے۔ مرحا نے گاڑی سڑک کے کنارے روکے اپنی تمام توجہ اس کی جانب مبذول کی۔ تو ٹھیک ہے، تم میری بہن بن جاؤ، میں تمہارا بھائی۔ روحان نے فوراً ان دونوں کے مابین رشتہ بنایا۔ مرحا نے بے ساختہ جھرجھری بھری۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے آخر؟ کیا کسی کو پسند کرتے ہو؟ مرحا کے تاثرات میں تیزی سے بدلاؤ آیا تھا، مانو بے چین ہو دل یا کوئی خوف لاحق ہے۔ ماتھے پر سلوٹوں کا جال بچھا روحان نے خاموش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں، میں کسی کو پسند نہیں کرتا، مرحا کی سیاہ آنکھوں میں دیکھے جواب دیا۔ نہ جانے کیوں خود پر ٹکی یہ سیاہ آنکھیں اس کے دل کی بیٹ مس کر گئی۔ مرحا کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے، ماتھے پر بچھا سلوٹوں کا جال ہٹتا چلا گیا۔ یہ نکاح ہمارے مشن کی ایک اہم کڑی ہے، یوں سمجھ لو، ایک معاہدہ ہے۔ جو ہی تم تمام الزامات سے بری السما ہوگے، ہم راہیں جدا کر لیں گے۔ مرحا نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرتے رشتے کی حقیقت بتائی۔ روحان لب سختی سے بھینچ گیا۔ نکاح کا سنتے دل گدگدایا تھا اور اب حقیقت جاننے کے بعد اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ سا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ فی الحال مرحا جیسا بول رہی تھی اسی پر عمل کرنا بہتر تھا۔ وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اپنے اوپر لگے قتل کے داغ کو ہر صورت میں مٹانا تھا۔ مرحا کے گلابی لبوں کے کونے ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے، دل میں اطمینان اترا اور آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہوئی۔
ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ مرحا روحان کو لبوں پر ہاتھ رکھے اپنی جانب شوق نگاہوں سے دیکھتے پا کر ڈسٹرب ہوئی تھی۔ ایجاب و قبول کے مراحل طے کرنے کی دیر تھی کہ مقابل اس پر نظریں جمائے یوں بیٹھا تھا مانو مجرم مرحا ہو اور تھانے دار روحان۔ مجھے تم پر شک ہے۔ روحان کے ایک نئے شوشے پر مرحا کی بھویں آپس میں ملیں۔ کیسا شک؟ آپ تفصیل میں بتانا پسند کریں گے محترم؟ مرحا نے دھیرے لہجے میں شک کی نوعیت جاننی چاہی۔ کبیر ہاتھ کے اشارے سے اسے نزدیک آنے کا کہتے خود بھی تھوڑا آگے کو جھکا۔ اس وقت وہ دونوں مرحا کے گھر لاؤنج میں موجود صوفوں پر آمنے سامنے براجمان تھے۔ اپنے قریبی جاننے والوں کی مدد سے مرحا نے نکاح کا انتظام کیا تھا۔ ان دونوں کے مابین قبول و ایجاب کے مراحل طے ہونے کے فوراً بعد مرحا کے دوست انہیں تنہا چھوڑ گئے۔ مرحا تھوڑا آگے کو جھکی کہ دونوں کے درمیان محض 2 انچ کی دوری کا فاصلہ رہ گیا۔ روحان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ سیاہ متجسس نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے دل کو پھر بے قابو کر گئی تھی۔ گلابی لب سختی سے باہم بھینچے اس کے ضبط کا پتہ دے رہے تھے۔ سرخ و سفید رنگت کے حامل چہرے پر محض سنجیدگی ہی سنجیدگی رقم تھی۔ نگاہیں اس لڑکی کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھیں جس لڑکی کی جانب اس نے 3 سال کی ڈگری میں ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا گوارا نہیں سمجھا تھا، آج اسے انہی نظروں کے سامنے بٹھائے پہروں تکنے کی فرمائش دل ہمک ہمک کر رہا تھا۔ مرحا نے بامشکل اپنے ڈولتے دل کو سنبھالا۔ یہ نزدیکی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی جسے بامشکل ضبط کرتے وہ اپنی بگڑی حالت عیاں ہونے سے روک رہی تھی۔ روحان کی تپش زدہ سانسیں اس کے چہرے کو جھلسانے کا سبب بن رہی تھیں تو دوجا اس کی خود پر ٹکی گہری نگاہیں دھڑکنوں میں رفتار لا رہی تھیں۔ کہیں تم مجھ سے یک طرفہ محبت تو نہیں کرتی تھیں؟ جونی کے زمانے سے اب موقع ملا تو فوراً مجھے اپنا بنا لیا۔ ایک ربط کے عالم میں روحان نے اس کے چہرے کو تکتے اپنا شک بیان کیا تھا۔ مرحا کی دھڑکنیں لمحے بھر کو تھم سی گئیں۔ حسین چہرے پر ایک سایہ لہراتے غائب ہوا۔ اگلے ہی پل وہ دانت پر دانت رکھے پیس گئی۔ اگر میں کہوں یہ سچ ہے پھر؟ ہونٹوں پہ مصنوعی مسکان سجائے آنکھیں پٹ پٹاتے اپنی انگلی روحان کے سوجن زدہ عارض پر ٹریس کرتے مرحا دلبرانہ لہجے میں گویا ہوئی دل ہی دل میں روحان کا گلا دبانے کی خواہش کا قتل کیا تھا۔ روحان کا دل سینے میں بلیوں کی مانند اچھلنے لگا۔ گلابی لبوں کی دلفریب جنبش دیکھتے اسے اپنے گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ یکدم تشنگی نے سر اٹھایا تھا سینے میں مانو صحرا میں بھٹکتا مسافر ہو جسے آپ کی تلاش تھی اور اب آپ اس کے سامنے ہوں اور صبر کرنا مشکل۔ وہ مزید مرحا کے نزدیک ہوا۔ اس سے قبل وہ کوئی سنگین جسارت سر انجام دیتا مرحا اس کی نگاہوں کی بے باکی اور ان میں تیرتے پیام پڑھتے یکدم پیچھے ہوئی تھی اور خمار میں مدہوش روحان رحمان کا منہ فرش کو سلام پیش کر گیا تھا۔ وہ اندھے منہ پر فرش پر گرا تھا۔ مرحا نے بے ساختہ گہری سانس بھرتے زمین پر گرے روحان کو دیکھتے اپنی ہنسی ضبط کی۔ مقابل جو کر گزرنے کا ارادہ رکھتا تھا وہ فی الوقت مناسب نہ تھا۔ روحان کا دل کیا یوں ہی زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ جذبات کی رو میں بہکتے وہ جو کرنے جا رہا تھا وہ اسے خود اپنی نظروں میں شرمندہ کر گیا تھا۔ یقیناً وہ اسے کمزور نفس کا مالک سمجھی ہوگی، شاید مقابل کی سیاہ آنکھوں میں تیش بھی ہلکورے مار رہا تھا۔ روحان کی ہمت نہ ہوئی نظر اٹھا کر مرحا کی جانب دیکھنے کی۔ وہم کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ وہم لا علاج ہے اور روحان رحمان آپ لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں۔ اگر فرش کو نذرانہ پیش کر دیا ہو تو صوفے پر بیٹھیں، مجھے آگے کا لائحہ عمل بتانا ہے۔ ماحول میں چھائی خاموشی کو توڑتے مرحا نے سنجیدگی سے کہا۔ روحان مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھ کھڑا ہوا، البتہ اس بار براہ راست مرحا کی آنکھوں میں دیکھنے سے اجتناب برتا تھا۔ پہلے مجھے داؤد ابراہیم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، لیکن تمہارے شک و شبہے کے بعد میں نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں۔ داؤد ابراہیم کا ٹیکسٹائل کا بزنس ہے۔
3 شادیاں کر چکا ہے اور تینوں ہی ناکام رہی ہیں۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت زیادہ نرم ہے۔ کسی بھی عورت کا غم اس سے دیکھا نہیں جاتا، خاص کر شادی شدہ عورتیں جو خوبصورت بھی ہوں اور اپنے شوہر اور حالاتوں سے عاجز بھی۔ بہت وسیع دل ہے داؤد ابراہیم کا کہ جو مدد مانگنے ان کے در آتی ہے اس کے لیے دل کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مرحا سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور روحان ہاتھوں کو باہم ملائے اسے سن رہا تھا۔ پلان کیا ہے؟ روحان نے غیر مرئی نکتے کو تکتے استفسار کیا۔ میں اس کے آفس اس کی سیکرٹری بن کر جاؤں گی جو اپنے شوہر اور حالات سے تنگ ہے۔ یقیناً ان کے دل میں میرے لیے رحم امڑ آئے گا اور میں مراسم بڑھا پاؤں گی۔ اگر تو وہ قاتل ہے تو اس کے نزدیک رہتے اس کی ہر حرکات اور مشن پر نظر رکھنا بے حد ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی سراغ تو لازماً ہاتھ آئے گا۔ مرحا نے تمام پلان اس کی باتوں کی نظر کیا۔ روحان نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجتے مرحا کی جانب دیکھا۔ نہ جانے کیوں دل مطمئن نہ ہوا تھا۔ کوئی اور پلان نہیں؟ اسے مرحا کا پلان ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ سماعتوں میں وہ آوازیں گونج رہی تھیں جو وہ ہر روز اس فلیٹ سے گونجتی محسوس کرتا تھا۔ نہیں، اس پلان میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ میں اس کے جس قدر نزدیک جاؤں گی اس قدر جلد میں کئی راز معلوم کرتے اس قتل کی حقیقت جان پاؤں گی۔ مرحا کو اس کے چہرے پر پھیلتی سرد مہری کی وجہ سمجھ نہ آئی تھی۔ روحان نے پہلو بدلا۔ وہ جس طرح کا انسان معلوم ہو رہا تھا مجھے نہیں لگتا تمہارا اس کے نزدیک رہنا ٹھیک ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے سخت لہجے میں گویا ہوا۔ مرحا کے دل نے زوروں سے شور مچایا۔ اس کے لہجے میں اس کی آنکھوں سے تفکر عیاں تھا۔ میری فکر مت کرو، میں جس فیلڈ میں ہوں یہاں آئے دن ایسے کئی مردوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنا آتی ہے۔ مرحا نے رسانیت سے جواب دیا۔ یہ معلومات کہاں سے ملی تمہیں؟ روحان نے ذہن میں گونجتا سوال پوچھا۔ مرحا مسکرائی۔ پولیس والوں کے کئی ذرائع ہوتے ہیں جنہیں پوشیدہ رکھنے میں عافیت ہے۔ مرحا مسکراتے ہوئے جواب گو ہوئی۔ روحان سے پھر مشکل ہوا مرحا کے حسین چہرے سے نظریں پھیرنا۔ وہ تمہیں پہچان گیا پھر؟ اس کی بہن کا کیس تمہارے حوالے ہے، وہ تمہیں جانتا تو ہوگا ہی۔ روحان ایک ایک کرتا اپنے دماغ میں گٹ مٹ ہوتے سوالات پوچھتے ان کا جواب چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا اور شاید یہ کیس بھی ایک فارمیلٹی تھا۔ داؤد ابراہیم نے پلٹ کر کیس کی پروگریس تک نہیں پوچھی۔ البتہ ایک سوال مجھے چین نہیں لینے دے رہا۔ مرحا کے چہرے پر الجھن بھرے تاثرات رقم تھے۔ کیا؟ روحان نے بھویں اچکائے پوچھا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو کیوں مارے گا اور مارنے کے بعد کیس بھی دائر کرے گا؟ مرحا نے اپنی الجھن بیان کی۔ ہو سکتا ہے وہ دونوں بھائی بہن ہو ہی نہ۔ روحان نے کہانی کا ایک اور پہلو بیان کیا۔ مگر کاغذات اور ڈیٹا؟ مرحا واقعی الجھ گئی تھی۔ یہ پاکستان ہے، یہاں قائداعظم دکھا کر غلط کاغذات اور جھوٹے رشتے بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مرحا، نادیہ اور امین کے علاوہ یہی شخص ہر روز ان کے گھر میں پایا جاتا تھا۔ اس کی آمد کے بعد ہی آوازوں کا سلسلہ شروع ہوتا تھا اور اس کے جانے کے بعد موت سی خاموشی چھا جاتی تھی۔ داؤد ابراہیم کے ساتھ ایک راز جڑا ہے، قتل کے پیچھے اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ یہ ایک گتھی ہے جو وقت کے ساتھ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے، جسے ہر حال میں سلجھانا ہے۔ روحان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مرحا اس بات میں سر ہلا گئی۔ واقعی یہ کیس بے حد پیچیدہ تھا۔ نادیہ اور داؤد ابراہیم کے مابین رشتہ، پھر وہ آوازیں اور داؤد ابراہیم کا کیس سے بالکل لاتعلق ہو جانا، یہ تمام پہلو اس کیس کی پیچیدگیوں کو بڑھا رہے ہیں۔ کھانا کھاؤ گے؟ مرحا مزید اس کشیدہ ماحول کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ صوفے سے اٹھتے، سر سے کیپ اتارتے ایک جانب رکھتے ہوئے بولی۔ ریشمی بھورے بال جوڑے کی قید سے آزاد ہوتے اس کی کمر پر پھیلتے چلے گئے۔ روحان پر اس کی ہر ادا بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ یکدم کیوں یہ لڑکی حواسوں پر طاری ہونے لگی تھی۔
وہ نظریں چڑا گیا۔ دل تو آج بے لگام ہوتے فرمائش پر فرمائش کر رہا تھا، جیسے اب ان بھورے گھنے گیسوؤں کی نرماہٹ کو انگلی کی پوڑوں پر محسوس کرنے کو پرتول رہا تھا۔ بنائے گا کون؟ روحان نے بے تکا سوال پوچھا۔ میرا جو اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی رکی۔ ایسے بے تکے سوالات کی امید رحمان سے ہی لگائی جا سکتی تھی۔ گھر کس کا ہے روحان؟ چاہت نے پلٹتے سینے پر ہاتھ باندھتے پوچھا۔ تمہارا؟ نگاہوں کو بے لگام ہونے سے بمشکل روکے وہ اپنے ہاتھ پر نظریں جمائے۔ گویا ہوا تو کھانا بھی میں بناؤں گی۔ گیسٹ روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ وارڈروب میں تمہارے لیے چند جوڑے اور ضرورت کا سامان موجود ہے، سادگی سے کہتی وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے روحان نے اپنا سانس بحال کیا تھا۔ اس قدر بے لگام مت رہو یار، بیوی ہے لیکن نام کی، جلد راہیں جدا ہو جائیں گی۔ اس قدر بے قابو ہوتے حدود توڑے گا تو پھر اسے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ جو جذبہ میرے لیے نہیں بنا میں اس جذبے کو محسوس کرنے لگوں گا۔ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے دل کو تھپکتے اس نے اس سے پرسکون کرنا چاہا تھا جو سر پر دوڑتے دیدار کے لیے تڑپ رہا تھا۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے ایک نظر مرحا کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالتے وہ گیسٹ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ سیاہ شرٹ اور پینٹ میں ملبوس کمرے سے باہر نکلا کہ لاؤنج کی فضا میں رچی سندل سی مہک اس کی ناک کے نتنوں سے ٹکراتے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ جھکی نگاہیں اٹھاؤ سندلی مہک میں گہرا سانس بھرتے اس نے اوپن کچن میں کام کرتی مرحا کو دیکھا۔ نگاہوں کا اٹھنا تھا کہ وہ مجسم بنا دل جسے بمشکل قابو کیا اب تمام بندھن توڑتے اس کے پہلو سے نکلے کچھ فاصلے پر اپنی ذات میں مگن مرحا کے پہلو میں دھڑکنے لگا۔ وہ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس دوپٹے کندھے سے گزارتے کمر کے گرد باندھے بھورے گیلے بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہاتھ چلاتی کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ گلابی رب کچھ گنگنا رہے تھے، بالوں کی کچھ لٹیں اس کے عارض اور لبوں کو چومنے کی خطا سرزد کر رہی تھیں۔ اس قدر دل فریب منظر رحمان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرنا تھا۔ اس کی سانسیں سینے میں دبی خاموش ہوئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے ٹکٹکی باندھے مرحا کو دیکھ رہا تھا جس نے نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرتے نگاہیں اٹھائے روحان کی جانب دیکھا تھا۔ گلابی گنگناتے لب اب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وہ سیاہ نگاہوں میں محبت لیے قدم در قدم چلتی روحان کے نزدیک آتے اس کی گردن میں باہیں ڈال گئی۔ کیا بات ہے؟ کچھ بے چین سے ہو؟ روحان اس جسارت پر سانس نہ بھر سکا کہ وہ لب اس کے لبوں سے بے حد نزدیک لائے سرگوشی نما انداز میں بولی، دل قابو میں نہیں رہا میرا۔ روحان کے ہاتھ بے خودی کے عالم میں مرحا کی کمر کے گرد بندھے تھے۔ جانتی ہو بے قابو ہوتے میرے پاس جو آ گیا ہے، مخمور لہجے میں کہتی وہ روحان کی ناک سے ناک جوڑ گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم اس طرح؟ حس اٹھا رہی ہو میری بدلتی حالت کا؟ روحان کا لہجہ جذبات کی شدت سے بوجھل ہوا تھا۔ وہ جسارت پر جسارت سر انجام دیتے اسے مدہوش کر رہی تھی۔ نہیں، میں تو بس اپنے شوہر کے نزدیک آتے اس کی سانسوں میں سانس بھرتے اس کی قربت چاہتی ہوں۔ مرحا کی نگاہوں میں روحان کی طلب جاگی تھی۔ ایک بار نزدیک آ گئی تو واپس جانے نہیں دوں گا، ساری زندگی میری بن کر رہنا پڑے گا۔ روحان کی گرفت مرحا کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ تم یوں ہی مجھے دیکھنا، مجھ سے محبت کرنا، میں ہر سانس تمہارے دم سے بھروں گی۔ روحان رحمان، مرحا دورانی دنیا جہاں سے بیگانہ ہوتے تمہاری دیوانی بن جائے گی، مرحا نے مسکراتے ہوئے کہتے اس کے لبوں پہ لب رکھتے پیش قدمی کی تھی اور روحان تمام بند توڑتے اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کرتے سینے میں جاگتی تشنگی کو مٹا رہا تھا۔ روحان، مرحا جو کب سے اس کے نزدیک کھڑی اسے پکار رہی تھی، اسے یوں پتھر بنا دیکھ کر اس کا بازو جھنجھوڑتے چیخی۔ روحان یکدم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا۔ ایک نظر مرحا کو دیکھا جو اس سے کچھ دوری پر کھڑی اسے مشتعل نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پھر اپنے خالی ہاتھوں کو۔ تو وہ سب ایک فسوں تھا، ایک طلسم، اس کا وہم یا ایک سراب؟ وہ منظر، وہ نزدیکی، اس کی چاہت، اور چاہت شدت پکڑ لے تو دھوکہ ہوتا ہے، سراب بنتا ہے۔
کون سے مراقبے طے کر رہے ہو تم روحان؟ کب سے تمہیں بلا رہی ہوں، کھانا کھاؤ آ کر۔ روحان کو یوں دیوانوں کی طرح اپنے ہاتھوں کو دیکھتا پا کر مرحا اچنبھے میں مبتلا ہوئی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی میرے خیال سے بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ روحان بات کو بدلتے مرحا سے نظریں چراتا ڈائننگ ٹیبل پر براجمان ہوا۔ شدید کشمکش تھی جو اسے گھیر چکی تھی۔ ایک ہی دن میں اس قدر بدلاؤ، اس قدر بے چینی، اس قدر اضطراب۔ مرحا کی سمجھ سے بالاتر تھا روحان کا گمسم انداز۔ شاید کیس کی وجہ سے پریشان ہے۔ خود کلام ہوتے وہ اپنا سر جھٹکے روحان کے نزدیک آتے اس کی پلیٹ میں کھانا سرو کرنے لگی اور روحان پہلو پر پہلو بدل گیا۔ ابھی وہ اس تصوراتی لمحے کے اثر سے نہ فرار حاصل کر سکا تھا کہ وہ پھر اس کے نزدیک آتے اسے بے چین کر گئی تھی۔ مرحا کے بدن سے پھوٹتی مہک روحان کے حواسوں پر طاری ہوئی تھی۔ اس کا خود پر ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ یکدم کرسی سے اٹھا۔ مجھے بھوک نہیں، چند لفظ کہتے کمرے میں جانا چاہا جب اس کی کلائی مرحا کی گرفت میں قید ہوئی تھی۔ مرحا کے ہاتھ کا نرم و ملائم لمس روحان کی بے چینی کو راحت میں بدل گیا تھا۔ کیا ہوا ہے روحان؟ اس طرح برتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی بات ہے تو مجھ سے شیئر کرو، مرحا نے متفکر انداز میں کہا، لیکن اگلا ہی لمحہ اس پر بھاری ثابت ہوا۔ روحان اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کرتے اس کا ہاتھ جکڑے اسے گھماتے ہوئے اپنی گرفت میں قید کر گیا تھا کہ مرحا کی پشت روحان کے سینے سے آن لگی تھی۔ نگاہیں خمار اور ضبط کے تحت خون چھلکا رہی تھیں، سانسوں میں آگ سی دہکی تھی۔ روحان، مرحا کی گھبراہٹ زدہ آواز گونجی۔ وہ گہرے سانس بھرتی روحان کی پرتپش سانسوں کی چبھن اپنی گردن پر محسوس کرتے کانپ اٹھی تھی۔ میرے نزدیک مت آؤ مرحا، یہ تنہائی، حلال رشتہ اور میرے جوان جذبات مجھے تمام حدود توڑتے اس رشتے کو تعمر نبھانے پر مجبور کر جائیں گے۔ میں مزید خود پر ضبط نہیں کر پاؤں گا۔ یہ رشتہ معاہدے سے بڑھ کر اس مقام تک پہنچ جائے گا جہاں میری سانسوں کی دوڑ ہی اس رشتے کا فیصلہ کر پائے گی۔ میں فرار کی تمام راہیں مسترد کرتے تمہیں اپنا لوں گا۔ جو میں نہیں چاہتا تم اور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ میں تمہارے قابل نہیں۔ مرحا کے کان کے نزدیک جھکتے وہ جذبات کی شدت سے بھاری لہجے میں سرگوشیانہ کہتے مرحا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ مرحا کی سانسوں کی آمد و رفت ٹوٹی تھی جبکہ روحان رحمان اپنے جذبات کے آگے ہارتے مرحا کی گردن پر جھکتے ایک شدت بھرا بوسہ دیتے اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ مرحا نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرا۔ آنکھوں کے کنارے نمکین پانی سے لبریز ہوئے تھے۔ اپنے کانپتے ہاتھ کی انگلی سے نمی صاف کرتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ ٹیبل پر بھاپ چھوڑتا کھانا یوں ہی پڑا اپنی ناقدری پر رو رہا تھا اور وہ دل اپنی بدلتی حالت سے خائف اپنے آپ سے جنگ لڑتے کمرہ بند تھے۔ وہ شدید اضطراب میں مبتلا ایک ٹانگ مسلسل ہلاتے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے لبوں سے لگائے سرخ انگارہ نگاہوں سے لیپ ٹاپ اسکرین کو تک رہا تھا۔ تاثرات خطرناک حد تک سرد جبکہ نقوش میں تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ ماتھے پر ڈھیروں شکنوں کا جال بچھا ہوا اس کی ناگواری کا پتہ دے رہا تھا۔ نگاہوں کے سامنے چلتا منظر اسے تپتے انگاروں کی نذر کر گیا تھا۔ اس کا بس نہ چلا تھا داؤد ابراہیم اس کے سامنے اور وہ اسے زندہ زمین میں درگور کر دے۔ اس کی نگاہوں کے سامنے داؤد ابراہیم کے آفس کا منظر تھا جہاں مرحا اپنی آپ بیتی اسے سنا رہی تھی اور وہ گہری نگاہوں سے مرحا کو سرتاپیر دیکھتے اس کی دل جوئی کرنے میں مصروف تھا اور یہی بات روحان رحمان کے من و تن کو جلا کر بھسم کر چکی تھی۔ وہ یہ سب مرحا کے نیکلس میں لگے خفیہ کیمرے کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ اتنی حسین بیوی کی ناقدری کرنا مرد کی بدقسمتی ہے۔ آپ صحیح جگہ جاب کے لیے آئی ہیں مس عنایہ، یہاں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ فی الحال آپ اپنے آنسو صاف کریں، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ اپنی جیب سے رومال نکالتے داؤد ابراہیم تھوڑا سا جھکتے مرحا کی جانب بڑھا۔ مرحا جس نے اپنی 'جھوٹی' شناخت بنائی تھی اندر ہی اندر 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 '
گلستی داؤد کے ہاتھ سے رومال تھام گئی۔ بہت شکریہ سر، مجھے اس جاب کی اشد ضرورت تھی۔ میں نے سنا تھا آپ بہت مہربان اور وسیع دل کے مالک ہیں۔ آج دیکھ بھی لیا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ میرا اپنے آنسو صاف کرتے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی۔ داؤد ابراہیم کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ نے اپنی جگہ بنائی، جبکہ نگاہوں میں خاص چمک نے احاطہ کیا۔ روحان نے پہلو بدلتے خود پر ضبط کیا تھا، اس قدر نزاکت سے وہ اس سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ شکریہ کی بات نہیں مس عنایہ، آگے جا کر آپ مجھے اپنے لیے اور مہربان پائیں گی۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، ذو معنویت سے کہتے داؤد ابراہیم نے اپنا ہاتھ مرحا کی جانب بڑھایا تھا۔ مرحا دل میں ہزار صلابتیں اس خبیث شخص کو سناتے اس کا ہاتھ تھام گئی۔ آئی مسٹ سے، آپ کا شوہر انتہائی بدقسمت ہے اتنی حسین بیوی سے بے اعتنائی۔ آپ تو کسی ایسے مرد کی مستحق ہیں جو آپ کے حسن کو سراہتے، آپ کو کسی قیمتی متاع جان کی جناح سینٹ کر رکھے۔ مرحا کے ہاتھ کی پشت اپنے انگوٹھے سے سہلاتے وہ خاصی کمینگی سے کہتا مرحا کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ مرحا کو اس شخص کا ناپاک لمس بچھو کے ڈنک کی مانند محسوس ہوا کہ وہ تڑپ اٹھی۔ بمشکل اپنے لبوں پر مسکراہٹ برقرار رکھے اس نے اپنا ہاتھ داؤد ابراہیم کی گرفت سے آزاد کیا۔ قدر کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں، میں کل سے آفس جوائن کروں گی۔ سر چلتی ہوں۔ مرحا نے بیگ کندھوں پر ڈالے۔ اجازت چاہیے؟ میں منتظر ہوں، داؤد ابراہیم لہجے کو دل فریب بناتے گویا ہوا۔ مرحا مسکراہٹ پاس کرتی آفس سے نکلتی چلی گئی۔ داؤد ابراہیم کی خباثت بھری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ بوڑھا کھوسٹ آدمی پاؤں قبر میں لٹک رہے ہیں اور کمینگی سوچ رہی ہے، میں منتظر ہوں۔ میری بیوی کو میرے ہوتے یہ آدمی ان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ داد دینی پڑے گی تمہاری خیرت کو روحان، رحمانی داد۔ لیپ ٹاپ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا خود کلام ہوا تھا۔ رنگت خون چھلکانے لگی تھی، اس کا بس نہ چل رہا تھا، وہ ہر چیز ترہم برہم کر جائے۔ صوفے سے اٹھتا وہ داؤد ابراہیم کے الفاظ اس کی نگاہیں یاد کرتا سلگتا انگارہ بنا دائیں بائیں چکر لگاتے مرحا کا منتظر تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا پارا بلند ہوتا چلا جا رہا تھا، جبکہ سینے میں جلتی آگ بھی شدت پکڑ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ پورے 2 دن بعد مرحا نے گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں دروازہ بند کرتے پلٹی ہی تھی کہ روحان نے سرد لہجے میں مستنفر کیا۔ مرحا نے تھکی تھکی سانسیں بحال کرتے روحان کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل وہ ٹھٹک سی گئی۔ روحان کا ملنگ سا حلیہ، سرخ ڈوروں سے مزین نگاہیں اور سرد تاثرات سے سجا چہرہ دیکھتے مرحا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی تھی۔ اس کی نگاہیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ تمہاری تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے، وہی مصروف تھی۔ اگلے ہی پل مرحا نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پائے جواب دیا۔ روحان کی بھویں تن گئیں۔ مجھے بتانا ہی گوارا کر لیتی، کیمرہ بھی آف تھا تمہارا، میں فضول میں پریشان تو نہ ہوتا۔ روحان کا لہجہ سلگتا ہوا تھا۔ 2 دن سے جس قدر وہ تڑپا تھا وہی جانتا تھا۔ مرحا کے دل نے بیٹ مس کی۔ آئندہ دھیان رکھوں گی۔ روحان کی جانب دیکھتے اس نے دھیمے لہجے میں بات ختم کی۔ مہربانی ہوگی، ورنہ کہہ تو چکی ہی ہوں تم کو کہ تمہارا شوہر ایک نمبر کا لاپرواہ اور بغیرت انسان ہے، جسے تمہاری قدر نہیں۔ پودینوں کی تمام جلن اور کھولن اب لفظوں کی صورت نکل رہی تھی۔ کچن کی جانب بڑھتے مرحا کے قدم تھمے، پلٹتے الجھن زدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کی سلگتی نگاہیں اسے بھسم کر دینے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ وہ سب کچھ پلان کا حصہ تھا روحان، میں نے تمہارے لیے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے تھے۔ مرحا نے وضاحت دی۔ میرے لیے نہیں، مرحا بیوی، شرعی اور قانونی لحاظ سے میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ جتنے بھی قصیدے آپ نے داؤد ابراہیم کے سامنے پڑھے ہیں وہ سب میری ہی شان میں پڑھے ہیں۔ صوفے سے اٹھتے وہ تپش زدہ لہجے میں بولا۔ مرحا حق تک سی اس کے انداز دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ابھی مقابل کی گزشتہ روز کی
کی گئی جسارت اور لفظوں کے اثر سے نہ نکل سکی تھی کے مقابل اب اپنے شدت پسند انداز سے روشناس کرواتے اس کی جان سولی پہ لٹکا چکا تھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے روحان، ہمارے مابین رشتہ محض ایک معاہدہ ہے۔ مرحا نے اسے اس رشتے کی حقیقت بتائی۔ روحان ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ ایک یہی حقیقت تو پھانس بن گئی تھی۔ وہ اس حقیقت سے واقفیت رکھنے کے باوجود بھی کیوں مرحا کو لے کر حساس ہو رہا تھا، کیوں وہ لو کی مانند آہستہ آہستہ جلتے ختم ہو رہا تھا، کیوں اس کا دل اب اس کا نہیں رہا تھا، اس کی سمجھ سے بالا تر تھا، وہ دماغ اور دل کی صدائیں نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا کہ اسے مرحا درانی سے محبت ہو گئی ہے، وہ مرحا کو اپنی بیوی، اپنے محبوب کی جگہ دے چکا ہے۔ اس حقیقت کا زوردار تماچا پڑنا بے حد ضروری تھا۔ دل اپنی حیثیت اور یہ حقیقت جو بھولنے پر بضد تھا۔ مس مرحا درانی، مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے اور نہ اب پڑے گا۔ وہ تلخ ہو رہا تھا، استحضائیہ کہتے وہ پلٹا جبکہ مرحا کے لفظ زنجیر بنتے اس کے پیروں کے گرد سخت ہوئے تھے جب اس کے منہ سے یہ بات نکلی کہ داؤد ابراہیم سے اب مراسم بڑھ گئے ہیں۔ مجھے ایک پارٹی میں خاص شرکت کے لیے مدعو کر چکا ہے روحان۔ اسی پارٹی میں اس کے کمرے تک رسائی حاصل کرتے ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کروں گی۔ ہو سکتا ہے تمام ثبوت مل جائیں، تمام سوالات کے جواب، اور پھر تم ہر الزام سے بری عصمہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس رشتے سے بھی آزادی حاصل کر لو گے۔ مرحا سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، حالانکہ سینے میں دل تڑپ اٹھا تھا، لفظ گلے میں پھنس پھنس کر ادا ہوئے تھے۔ روحان نے جبڑے بھینجے۔ آزادی کہاں، دل تو ہمیشہ کی قید چاہتا ہے۔ ایک جذب کے عالم میں یہ الفاظ ادا ہوئے تھے جس کی گونج محض اس تک ہی محدود رہی تھی۔ مرحا درانی کی سماعتیں یہ لفظ سننے سے قاصر تھیں۔ میں بھی جاؤں گا پارٹی میں، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، روحان نے بنا پلٹے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ 2 دن میں مراسم کس حد تک بڑھے ہوں گے روحان کو اندازہ ہو گیا تھا۔ مرحا کا تنہا داؤد ابراہیم کے ساتھ ہونا اسے گوارا نہیں تھا۔ تم نہیں جا سکتے روحان، پولیس تمہاری تلاش کر رہی ہے۔ مرحا کو اس کا سپاٹ انداز چبھا تھا۔ میں جاؤں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ روحان اس کی بات سرے سے نظر انداز کرتا تیز قدم بڑھتا اپنے کمرے میں جا بند ہوا تھا۔ مرحا نے لب بھینچے، روحان کا یہ سرد ضد بھرا انداز برداشت کیا۔ وہ اپنی جان جھونکے میں ڈال رہا تھا۔ اس فلیٹ سے وہ 2 قدم باہر رکھتا، پولیس اسے قید کرتے، اسے جیل کے حوالے کر دیتی، وہ بے گناہ ہوتا، وہ ابھی سزا بھگتتا، اور مرحا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہی روحان کے بدلے انداز، اس کا سلگتا ہوا لہجہ مرحا کی رگ رگ میں سنسناہٹ دوڑانے کا سبب بن رہا تھا۔ سر جھٹکتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 3 دن کی تھکن تھی جو حد سے سوا تھی۔ جسمانی تھکن تو برداشت ہو جاتی ہے، ذہنی تھکاوٹ سے چور چور تھی اور آرام کی اشد ضرورت تھی۔ یہ منظر داؤد ابراہیم مینشن کا تھا، جہاں وسیع پیمانے پر پارٹی منعقد کی گئی تھی، جہاں موثر شخصیات کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن کی نامور ہستیاں بھی مدعو تھیں۔ مرحا سیاہ ریشمی ساڑی میں ملبوس، بھورے بالوں کو ڈھیلے سے جوڑے میں قید کیے، 2 لٹیں اطراف سے نکالتے آزاد چھوڑے لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے اپنی حشر رونائیوں کے ساتھ پارٹی میں جلوہ افروز ہوتے کئی نگاہوں کو ساکن کرنے کا باعث بنی تھی۔ داؤد ابراہیم ہاتھ میں ڈرنک تھامے اپنی نگاہوں سے مرحا کو سر تا پیر تک دیکھتے اپنی ہوس کی آگ کو بجھا رہا تھا، اور مرحا بامشکل مسکراتے اس کے ہمراہ کھڑی داؤد ابراہیم کے کمرے تک جانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہی تھی کہ اپنی جانب آتے ویٹر کو دیکھتے اس کے دماغ میں ایک سوچ نے کنڈا مارا۔ ویٹر اس کے بے حد نزدیک سے گزرا تھا کہ وہ ایک دم پیچھے کو ہوتی ویٹر سے ٹکرائی۔ نتیجتاً کئی مشروبات نے اس کے لباس کو سلامی پیش کی۔ اندھے ہو تم، دیکھ نہیں سکتے؟ داؤد ابراہیم ویٹر پر چیخا۔ سو سوری سر، ویٹر نے فوراً معذرت کی۔ کوئی بات نہیں داؤد، آپ غصہ نہیں کریں۔ داؤد ابراہیم کے کہنے پر ہی مرحا نے اسے داؤد بلانا شروع کیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ داؤد ابراہیم تو آج ویسے بھی اس پر جان نثار کرنے کو تیار تھا۔ آگے بڑھتے اس کا بازو جکڑے گویا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن کپڑے؟ مرحا نے بامشکل خود پر ضبط کرتے مسکین شکل بنائے کہا۔ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں سے دائیں جانب پہلا کمرہ میرا ہے، وہاں تمہارے لیے لباس ہوگا، وہ لباس میں تمہیں گفٹ بھی کرنا چاہتا تھا، جاؤ جا کر چینج کر آؤ۔
داؤد ابراہیم لفظوں کو گھماتے اسے اپنے ناپاک ارادے کے بعد آگاہ کر رہا تھا۔ مرحا کا دل کیا اس کا خبیث منہ نوچ لے۔ آنکھوں میں خمار بھرے تاثرات لیے داؤد ابراہیم کی جانب دیکھتی وہ اس کے کمرے کی سمت بڑھ گئی، جبکہ داؤد ابراہیم اس کی نشیلی نگاہوں کے سبب مسحور سا ہوتے مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ مرحا نے کمرے میں آتے محتاط نگاہوں سے چاروں جانب دیکھا تھا کہ نظر بیڈ پر رکھے لیپ ٹاپ پر پڑی۔ اگلے ہی پل وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے لیپ ٹاپ کھول گئی اور دھک سی رہ گئی۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر چلتی ویڈیو دیکھتے اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی۔ یہ پوری ایک فائل تھی جس میں کئی لڑکیوں کی ویڈیوز سیو تھیں جن کے ساتھ موجود مرد داؤد ابراہیم تھا اور غیر اخلاقی حرکات سر انجام دی جا رہی تھیں۔ ویڈیوز میں موجود لڑکیوں میں نادیہ کو دیکھتے مرحا کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ سچ شکر تھا کہ لیپ ٹاپ پر اس وقت کوئی لاک نہیں تھا۔ مرحا بے یقینی کے شدت بھرے احساس سے آزاد ہوتے تیزی سے تمام ڈیٹا اپنی USB میں کنورٹ کر گئی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ داؤد ابراہیم اور نادیہ کی ویڈیو اس بات کو تو ثابت کر چکی تھی کہ وہ دونوں بھائی بہن نہیں تھے۔ اب باقی تمام سچ داؤد ابراہیم ہی بتا سکتا تھا۔ ڈیٹا کنورٹ ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ وہ تیزی سے داؤد ابراہیم کی ڈریسنگ کی جانب بڑھی تھی۔ وارڈروب کے پٹ واک کیے ہی تھے کہ آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ ڈھیروں لڑکیوں کی تصاویر جن پر سرخ رنگ سے کراس بنا گیا تھا اور ساتھ رکھا خنجر۔ مرحا کو لگا اس کے حواس معطل ہو جائیں گے۔ امین اور نادیہ کے گلے پر بھی تیز دھارے آلے سے وار کیا گیا تھا۔ اپنے پرس سے موبائل نکالے اس نے تیزی سے تمام تصویریں کیمرے کی آنکھ میں قید کرتے ساجد کے نمبر پر بھیجی تھیں اور جلد از جلد اسے پولیس فورس کے ہمراہ داؤد مینشن پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ ابھی وہ میسج بھیجتے پلٹنے ہی لگی تھی کہ کندھے پر کھردرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ساکن ہوئی دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ خوف کے سبب رگوں میں دوڑتا خون منجمد ہوا تھا۔ یکدم مقابل نے اس کے پہلو سے ہاتھ گزارتے اسے اپنی گرفت میں قید کرتے وارڈروب کا دروازہ بند کرتے اس کی پشت وارڈروب سے لگائی تھی۔ روحان تم مقابل پر نظر پڑنے کی دیر تھی۔ مرحا ہونک بنی ہاں میں کیوں کسی اور کا انتظار تھا مرحا؟ روحان نے اس کے چہرے پر جھکتے آگ اگلتے لہجے میں پوچھا۔ مرحا نے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ وہ داؤد ابراہیم کے خوف سے اپنی سانس تک روک گئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روحان؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ فلیٹ سے ایک قدم باہر نہیں نکلنا۔ جاؤ یہاں سے اس سے قبل داؤد۔ مرحا کبھی دروازے کی جانب دیکھتی تو کبھی اس کی جانب دیکھتے کہہ ہی رہی تھی جب کبیر تمام ضبط کھوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے مرحا کو پتھر کا بنا گیا دل و دماغ کی صدائیں سن لی گئی تھیں۔ محبت کے اظہار پر حامی بھر لی گئی تھی۔ وہ مرحا سے محبت کرنے لگا تھا اور مزید اس بات سے انکار نہیں ورت سکتا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمراہ اس حلیے میں موجود وہ جس آگ میں اسے جھونک گئی تھی اسے کم بھی وہی کر سکتی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتا اپنے سینے میں سر اٹھاتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مرحا سانسوں کو آزادی نہ ملنے پر زخمی پرندے کی مانند پھڑ پھڑاتے مزاحمت کرنے لگی۔ روحان نے اسے سانسوں کے لیے تڑپتے دیکھ کر اسے آزادی بخشی۔ ہاں ہو گیا ہے دماغ خراب مرحا، نہیں برداشت مجھے تمہارا داؤد ابراہیم سے ہم کلام تک ہونا۔ تم جب اس کے نزدیک جاتی ہو اس سے بات کرتی ہو اس کی غلیظ نظروں کے سائے میں رہتی ہو تب مجھے آگ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ مجھے جیل جاتے تاعمر سزائے قید کاٹنا آسان لگتا ہے۔ اپنی شدت سے بھیگے مرحا کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ شدت جنون سے کہتے مرحا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ یہ رشتہ معاہدہ ہے مرحا نے گہرے سانس بھرتے اس کی شرٹ جکڑتے کہا۔ پیروں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان نے اگر سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ کب کی زمین بوس ہو جاتی۔ بھاڑ میں گیا معاہدہ، بیوی ہو تم میری، محبت کرتا ہوں میں تم سے، ڈیم اٹ۔ مرحا کی بات پھر اسے آگ کے الاؤ کی نظر کر گئی تھی۔ روحان دانت پیستے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کر گیا۔
چاہت جو گہرے سانس بھرتے اسے دیکھ رہی تھی تھم سی گئی۔ کیا کہا؟ پھر سے کہنا۔ بے یقینی میں مبتلا گویا ہوئی۔ محبت ہو گئی ہے تم سے مرحا دورانی۔ اپنے جذبات سے انکار برتنا آ رہا تھا لیکن مزید منہ نہیں پھیر سکتا۔ میرے جذبات منہ زور ہو رہے ہیں، انہیں قابو کرنا میرے بس سے باہر ہے، روحان نے مبہم انداز میں دہرایا۔ مرحا نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس بھرا، مانو کئی مسافت دے کر آئی ہو۔ اف روحان رحمانی، آخر کار اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد تمہیں مجھ سے محبت ہو ہی گئی۔ مرحا نے آنکھیں کھولے، محبت سے اس کی جانب دیکھتے، اس کے گلے میں باہیں ڈالتے شوخ لہجے میں کہا۔ روحان الجھ سا گیا۔ مطلب؟ اچنبھے میں مبتلا پوچھا۔ مطلب یہ اسٹوپڈ، یونیورسٹی کے زمانے سے تم سے محبت کرتی آئی ہوں، اظہار نہیں کیا تھا، تمہارے ٹرک اور ہر ماہ بدلتی گرل فرینڈز کی بدولت یوں نہیں ختم ہوئی، بھائی شہر لے آئے، تمہیں بھولنے کے سفر پر گامزن ہی تھی کہ پھر سے ٹکراؤ ہو گیا اور میں آگے نہیں بڑھ پائی۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے اس شخص پر اندھا یقین کرتے اس سے نکاح بھی کر لیا ہو جس پر 2 قتل کے الزام ہیں؟ محبت کرتی تھی تم سے، کسی نہ کسی طرح تمہیں حاصل کرنا ہی تھا، کیس کا سہارا لیتے نکاح بھی کیا اور تمہیں خود سے محبت کرنے پر مجبور بھی۔ مرحا نے منو ان اپنا تمام پلان روحان کے گوشگوار کیا جو ہونکوں کی طرح اسے سن رہا تھا۔ منہ بند کرو اور چلو، پولیس آتی ہوگی، داؤد ابراہیم کو پکڑنا ہے، تمام ثبوت مل گئے ہیں، بس اب حقیقت جاننی ہے۔ مرحا اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتے اس کی ڈھیلی گرفت سے چکنی مٹی کی مانند پھسلتے داخلی دروازے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ روحان اب تک شوق کے عالم میں تھا۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے کندھے سے نیچے تلک آنے والی پدی سی لڑکی اس قدر تیز دماغ کی حامل ہے کہ اسے بھنک تک نہیں پڑنے دی اپنی محبت کی، اور وہ اندر ہی اندر سلگتے اپنے جذبات سے خائف ہو رہا تھا کہ اس کو اب اس کے قابل نہیں سمجھتا۔ اپنے سر کو جھٹکتے وہ باہر کی طرف نکلا۔ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان کے ساتھ ذاتی لمحات کی ویڈیو بنانا میرا مشغلہ تھا، خاص کر حسین اور مجبور عورتیں میری ہمیشہ سے کمزوری رہی ہیں۔ دل بھر جانے کی صورت میں میں ان کا قتل کر دیتا تھا تاکہ کوئی میرے خلاف نہ کھڑی ہو سکے۔ امین میرا نیا ڈرائیور تھا، اس کے موبائل میں نادیہ کی تصویریں تھیں جن پر میری نظر پڑی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ دونوں اندرون سندھ کے کسی گاؤں سے فرار ہوئے ہیں اور یہاں کسی گھر کی تلاش میں ہیں۔ نادیہ پر نظر پڑتے ہی میرے اندر اسے حاصل کرنے کی تمنا جاگی تھی۔ مجھے بہترین موقع فراہم ہوا اس تک پہنچنے کا۔ میں نے امین کو گھر دلایا، گاڑی دی، اس پر پیسوں کا بوجھ ڈالتا چلا گیا، اتنا کہ وہ میری ہر بات پر راضی ہونے پر مجبور ہوا۔ گھر اور گاڑی خریدنے کے لیے پیپرز بنوانے پڑے جن میں نادیہ اور اپنے مابین بھائی بہن کا رشتہ بتایا تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور پھر میں نے مکمل انہیں اپنے اوپر انحصار کرتے بلیک میل کیا، اس حد تک کہ نادیہ میری تمام ناجائز شرطیں ماننے پر مجبور ہوئی۔ روز اس کے گھر جاتے، امین کی بے بسی کا حص اٹھاتے، میں نادیہ کو رونتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا، لیکن جب امین اور نادیہ نے اپنے اوپر ہوتے ظلم کے خلاف سر اٹھایا، میں نے اسی دن ان کا سر قلم کر دیا۔ کٹہرے میں کھڑا وہ اپنا جرم قبول کر رہا تھا اور سب خاموشی کی چادر اوڑھے اس کی سزا کے منتظر تھے جس نے ایک نہیں کئی بے بس لڑکیوں کی عزت رونتے انہیں مارا تھا۔ مرحا پولیس یونیفارم میں ملبوس ایک جانب کھڑی تھی جبکہ دوسرے کٹہرے میں روحان کھڑا جج کے فیصلے کا منتظر تھا۔ داؤد ابراہیم کو، نادیہ، امین اور ایسے کئی بے گناہوں کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی جاتی ہے اور روحان رحمانی کے معافی مانگنے پر انہیں معاف کرتے تنبیہ کی جاتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہ ماریں۔ اس بار اپنی بیوی کی بدولت وہ بچ پائے، اگلی بار شاید ممکن نہ ہو۔ جج صاحب نے سنجیدگی سے کہتے آخر میں روحان کی جانب دیکھتے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا جس سے کورٹ روم کے خاموش کمرے میں مدھم سی ہنسی اور شوخی کی لہر لہرائی۔ روحان نے مسکراتے ہوئے آنکھوں میں فخر لیے مرحا کی جانب دیکھا۔ بہت شکریہ مجھ سے اتنی محبت کرنے کے لیے، مجھے بے گناہ ثابت کرنے کے لیے۔
میری زندگی میں آنے، مجھے سدھارنے، خود سے محبت کروانے کے لیے میں نے زندگی میں کئی غلط فیصلے کیے ہیں، لیکن یوں کہا جائے تو ٹھیک ہوگا پوری زندگی ہی غلط فیصلے لیتا آیا ہوں، لیکن تم سے محبت کرتے اس رشتے کو عمر بھر نبھانے کا فیصلہ میری زندگی کا پہلا صحیح فیصلہ ہے۔ میرا روحان رحمانی۔ روحان تم سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں تھامے کہہ رہا تھا کہ میرا خود پر ٹکی سب کی شوق نگاہیں دیکھتے اس کے پاؤں پر پیر مار گئی۔ میں آن ڈیوٹی ہوں روحان، دانت پیستے ہوئے کہتے وہ کڑھاتے ہوئے روحان سے دور ہوئی۔ اف ڈیوٹی، انتظار کروں گا تمہارا۔ نند اور ساس تم سے ملنے کے لیے بے چین ہیں، اور ہاں، میں بھی ذرا نزدیک سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اتنا نزدیک کہ تم سانس بھی میری سانس میں بھرو۔ بے باکی سے کہتے وہ مرحا کی گال پر لب رکھتے وہاں سے فرار ہوا تھا۔ مرحا سٹپٹائی سی گئی، لیکن پھر مسکرا دی۔ روحان رحمانی کے اسی انداز کی تو وہ دیوانی تھی۔